سو اگر معاشرے میں کوئی ہاٹ ٹاپک ہو اور خاص طور پہ دین کے اینگل سے ہو، آپ کی رائے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ اپنی رائے دیں. وی بیٹر شٹ آر ماؤتھس. کچھ چیزوں کو چپ کر کے دیکھا بھی جاتا ہے. ہر جگہ پر آپ کو اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ایک امت کو جوڑنے کی سمجھ لیجئے ایک بانڈ اور گلو دے دی گئی ہے. امت میں سے اختلاف کم کیا جا سکتا ہے. یہ لکھ لیجئے بات آج، جب تک آپ میں سے جو آخری سننے والا یہاں زندہ رہے گا. اس امت میں سے اختلاف ختم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں. اختلاف نہیں ختم ہوگا. تو زبردستی ہر ایک کو اپنے ڈائریکشن پر لانے کی کوشش نہ کریں. جو علم حاصل کرنے آئے اس کو ضرور بتائیے. جو علم حاصل کرنے نہیں آ رہا، اب اس پر آپ جب وہ نہیں آئے گا اور آپ گھسیٹنے کی کوشش کریں گی تو اس ٹسل کے اندر صرف آپ جٹری ہوں گی، ٹینشن میں آئیں گی، غصہ آئے گا، اور آپ جو اپنی نیکی کر رہی ہیں اس سے بھی ہاتھ سے جائیں گی. اور ایک مسلمان کو خدا نخواستہ ابیوزو لینگویج استعمال کر کے گالی دینے تک انسان پہنچ سکتا ہے. مت کریں یہ زبردستی. جو علم سیکھنے آ جائیں ان کو صحیح عقیدہ اور صحیح ایمانیات سکھا دیجئے. جو نہیں آ رہے ان کے لیے دعا کیجئے. یہ آپ کی سمپل ایکویشن ہے. اتبعوا المرسلین. جب رسولوں کو فالو کیا جائے گا، معاشرے کے اندر اختلاف کم ہونا شروع ہو جائے گا. لوگ ایک پیس پر آنا شروع کر دیں گے. جسٹ فالو دا میسنجرس. عبادات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اصول اپنا لیجئے. اتبعوا المرسلین. جسٹ فالو دا میسنجرس. بڑے سے بڑا ولی اللہ آپ کو عبادت کا طریقہ بتا دے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیو اٹ. دس از اے سمپل وے آف دین. اور دین آسان ہے. الدین یسرن. کیوں کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں اس کو؟ دین آسان ہے. دین میں تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر 25 رسولوں کو انسپریشن بنا کر دے دیا گیا کہ یہ رسول آپ کے لیے انسپریشن ہے، تو اس امت کے لیے انسپریشن وہ سارے رسول بھی ہیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ہیں. اپنے دین کو آسان کیجئے، اپنی عبادات کو آسان کیجئے، اور رسولوں کے طریقے پر آ جائیے. قرآن کو تھامیے، اور عبادات میں جہاں رسول اللہ نے روک دیا وہاں رک جائیے. جو قرآن نے سکھا دیا اس کو سیکھ لیجئے. باقی سب غیر ضروری ڈیٹیلز میں مت جائیے. آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. یہی دعوت یہ شخص، یہ رجل دے رہا ہے. اور قرآن کی تعلیم اتنی سمپل ہے اور اتنی پروفاؤنڈ ہے کہ یہ ایک بچے کو بھی سمجھ آتی ہے، یہ ایک کسان کو بھی سمجھ آتی ہے، یہ ایک مالی کو بھی سمجھ آتی ہے، یہ ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آتی ہے، یہ ایک سائنٹسٹ کو بھی سمجھ آتی ہے، ایک انجینئر کو بھی سمجھ آتی ہے. فرام سمپل ٹو کمپریہنشن آپ کو اس میں سب کچھ ملتا ہے. جو سنتا ہے اس کو اپنے فائدے کی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ ہم سب یہاں مختلف ایج بریکٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب یہاں مختلف سرکمسٹانسز کے لوگ بیٹھے ہیں. ہم سب یہاں مختلف فیملی بیک گراؤنڈ کے، مختلف اپنا ایک مائنڈ سیٹ رکھنے کے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ایک ہی بولنے والے کا انداز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ یہ قرآن ہے. یہ قرآن کا امپیکٹ ہے. قرآن کے لیے کہتے ہیں قرآن زندہ کتاب ہے. جو اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے یہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے. اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. جب بھی آپ کسی درس میں جاتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ میں سن کر آئی، ایسے لگا جیسے میرے مسئلے کا حل مل گیا. وہ قرآن ہوتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میری کلاس کے بعد میری اسٹوڈنٹس آ کے کہتی ہیں ایسے لگتا ہے کسی نے آپ کو بتا دیا، جو آپ بتا رہی تھیں وہ تو میری بات تھی. پھر میں ان سے کہتی ہوں نہیں، وہ اصل میں میری بات تھی، آپ کی بات بھی نہیں تھی، میں تو اپنی بات آپ کو بتا رہی تھی. تو قرآن ہے. اللہ نے اس کو ایسے ہی تو بلاغ المبین نہیں بنایا. کل ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی. کیوں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے؟ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للناس. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت ہر انسان کے لیے رکھی ہے. نان مسلم بھی پڑھے گا تو دل پر اثر ہوگا. کتنے ریورٹ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ایک لفظ سمجھ نہیں آتا اس کی عربی کا، لیکن ہم نے قرآن کو صرف تلاوت ہوتے ہوئے سنا اور ایسے لگا کہ جیسے ہمارے دل کے اندر جا کر اس نے کچھ چھیڑ دیا. اور کتنے ایسے آپ کو نان مسلم نظر آئیں گے جن کو عربی سمجھ نہیں آتی ہے، ٹرانسلیشن نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اور زاروں کتار رو رہے ہوتے ہیں. کتنے مسلمان الحمدللہ ایسے. آپ دیکھیں ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں، ہماری امی، ہماری نانی، ہماری دادی، جب یہ لوگ قرآن پڑھتے تھے تو ہلتے رہتے تھے. ہاں،
ہلتے رہتے تھے نا. اب ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ہلنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ قرآن کو کمپوز ہو کر, سیدھا ہو کر, ادب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نہ خواستہ ان میں کوئی کسی قسم کی بے ادبی تھی. دیٹ واز دا سنکرنائزیشن آف دا انر سیلف ود دا قرآن. وہ ہلنا کیا ہوتا تھا؟ ابھی بھی اگر آپ کوئی قرآن اگر آپ کوئی چیز یاد کر رہی ہوتی ہیں, حفظ کر رہی ہیں, آپ نہ بھی چاہیں آپ آٹومیٹک ہلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو خیال آتا ہے, اپنے آپ کو اس وقت پھر روکتی ہیں, آپ کہتی ہیں نہیں ہلنے کی ضرورت نہیں ہے, ادب کے ساتھ سیدھا بیٹھا جاتا ہے. سو جس کو نہیں بھی سمجھ آتا تھا اس کے بھی دل پر اثر کرتا تھا. یہ ایسی ہی آیات ہیں, یہ تعلیم ایسی ہی ہے, اور اسی طرح کا پروفاؤنڈ امپیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار اور عبادات میں ہے. اس کو کافی سمجھیں, مت اپنی نئی تعویلیں کر کے, نئی تفسیریں کر کے نئے عبادت کے طریقے نکالیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم اپنے دین کو مشکل کر لیں گے اور دین کی روح کو بھول جائیں گے. کیسے پتہ چلے گا قرآن عمل کے لیے کیا کہتا ہے, احادیث عمل کے لیے کیا کہتی ہیں؟ اس کے لیے آپ کو سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کے مطابق علم حاصل کرنا ہوگا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے, اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. علم حاصل کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے. اس جرنی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جیسے آپ لوگ ہمت کر کے رمضان کے 18 دن الحمدللہ یہاں آ رہی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے 18 دن. پہلے تو ہم جب دورہ قرآن کرتے تھے تو ہم 27 دن کا کرتے ہی تھے. اب 18 دن تو کچھ بھی نہیں لگتے اس حساب سے. اور آپ دیکھیں آج 9واں روزہ ہے الحمدللہ. کچھ پتہ چلا آپ کو؟ حالانکہ شدید گرمی کے دن گزرے ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہیٹ سٹروک سے کراچی کے اندر 160+ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. آپ کو اور مجھے آنچ نہیں آئی. کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں؟ کوئی خاص فرشتے ہماری مدد کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. اپنی زندگی کو ضائع مت کیجیے. یہ یس آ کا فارمیٹ آپ کی زندگی کا رمضان کے بعد حصہ بن جانا چاہیے. آپ کی روٹین سے, آپ جاب کرتی ہیں, آپ پروفیشنل وومن ہیں, آپ ماں ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ کے پاس ذمہ داریاں ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں. اپنے اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق اپنے اپنے گھر کے قریب آپ کو جو کلاس ملتی ہے پلیز جوائن اٹ. ہفتے میں 1 دن جا سکتی ہیں, جائیے. ہفتے میں 4 دن جا سکتی ہیں, جائیے. مہینے میں 1 دن جا سکتی ہیں, پلیز گو. قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے. جائیے, سنیے, دعا کر کے جائیے. اللہ مجھے جہاں لے کر جائے وہاں حق بتایا جائے. اور جب بیٹھ جائیں تو دعا کریں اللہ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے اور اس حق کو میرے سینے میں اتار دے. اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ یہ بلاغ المبین آپ کی اور میرے لیے بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل تبدیلی کا باعث بنے گا. آگے آیت نمبر 21 میں آیا, اس نے مزید اس رجل نے ان رسولوں کی فیور میں بات کی. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. ان کا اتباع کرو جو تم سے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتے ہیں اور یہ گائیڈنس پر, ہدایت پر کمیٹڈ ہیں. مہتدون اسم آیا ہے. فعل کے مقابلے میں اسم آتا ہے تو اس میں پرماننس ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں یہ نہیں آیا وہم یہتدون, اور وہ ہدایت پر رہنے والے لوگ ہیں, یا وہ ہدایت کے راستے پر ہیں, یا وہ ہدایت کے راستے پر رہیں گے. یہتدون نہیں آیا. کیا آیا؟ مہتدون. جب میم سے کوئی لفظ عربی زبان میں شروع ہوتا ہے 99.99% اسم ہی ہوتا ہے. اٹس ون آف دا سائن آف اسم. میم سے شروع ہو رہا ہے, مہتدون اسم ہے. اور رسولوں کی صفت میں دوام آیا ہے, پرماننس آئی ہے. دے آر کمیٹڈ آن گائیڈنس. یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے کوئی فائدہ نہیں چاہتے, ان کو تم سے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے. یعنی اگر یہ تمہیں اللہ کے راستے پر بلا رہے ہیں, صرف اخلاص کے ساتھ بلا رہے ہیں, ہمدردی میں بلا رہے ہیں, آؤٹ آف محبت بلا رہے ہیں. ان کا اپنا کوئی غرض نہیں ہے. اپنے اندر بھی آپ اور میں اخلاص ڈیولپ کریں. اخلاص ہوگا اللہ انشاءاللہ زبان میں اثر ڈال دے گا. اخلاص ہوگا اللہ ضرور فالوور دے گا, گھروں میں بھی, خاندانوں میں بھی, معاشرے میں بھی, امت میں بھی. اخلاص کو اپنے اندر لے کر آئیے. یہ انبیاء کی سنت ہے, یہ انبیاء کی لیگیسی ہے. اور دعوت کا کام کرنے والے کے لیے, دین میں آگے بڑھنے والے کے لیے, پریکٹسنگ مسلمان کے لیے یہ ایک موٹیویشن کافی ہے. اخلاص. میں جو بھی نیکی کروں گی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. دیٹس اٹ. مجھے امی کی تعریف نہیں چاہیے, مجھے ساس کی تعریف نہیں چاہیے, مجھے شوہر کی تعریف نہیں چاہیے, مجھے بچوں کی تعریف نہیں چاہیے, کسی کی نہیں چاہیے. میں ہر نیکی اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گی صرف اور صرف اخلاص کے لیے. بعض لوگ
اس آیت کو جب پڑھتے ہیں یا جب اس آیت کو سمجھتے ہیں اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی ریوارڈ یا کمپنسیشن نہیں مانگتے، تو لوگوں نے اس سے یہ مفہوم لیا کہ شاید وہ انسٹیٹیوٹ، وہ قرآنک انسٹیٹیوٹس یا جو اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں جو فیس لیتے ہیں یا جو کسی قسم کا یوٹیلیٹی چارجز لیتے ہیں، یا اگر کوئی دین پڑھانے کے لیے کوئی پیسہ لیتا ہے تو شاید وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. پلیز میک یور مائنڈ کلیئر امنگ دا اسکالر، دس ہیز اے کلیئرٹی کہ یہ چیز اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہے. اگر کوئی انسٹیٹیوشن یا اگر کوئی ادارہ آپ سے یوٹیلیٹی چارجز لیتا ہے تو وہ اپنی بلڈنگ کی رننگ کاسٹ بھی آپ سے نہیں لیتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے کہ بلڈنگ کی رننگ کاسٹ ڈیپینڈنگ اپان دا بلڈنگ آپ نے کیسی بنائی ہے. مثال کے طور پر آپ العلم میں آتی ہیں، آپ آئیے العلم میں، آپ سب کو یو آل آر موسٹ ویلکم. جس ادارے کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں فیز 2 میں ہے. آپ العلم میں آتی ہیں، 4 بلڈنگ کی عمارت ہے، کمپلیٹلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. زکوٰۃ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، نہ ہم اپنی زکوٰۃ لگاتے ہیں نہ ہم کسی سے زکوٰۃ لے کر اس میں لگاتے ہیں. کمپلیٹلی رننگ آن صدقہ، الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے اللہ چلا رہا ہے، اللہ چلاتا ہے اور اللہ ہی اسپانسرز بھیجتا ہے. اگر وہاں پر کسی کورس کے اندر آپ کا اسٹوڈنٹ یا کوئی اسٹوڈنٹ آ کر کوئی فیس دیتا ہے، وہ فیس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ادارہ اس فیس پر نہیں چل سکتا ہے. آپ سوچیں 4 فلور کی بلڈنگ جس میں صبح 8 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک کانسٹنٹ کلاسز ہوتی رہتی ہوں، وہاں پر آپ 1000-1500 کی فیس سے اس بلڈنگ کو چلا سکتے ہیں؟ جہاں پر 6-6 8-8 نوکر بھی آپ کو رکھنے پڑیں، جہاں پر آپ کو سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑیں، جہاں آپ کو کانسٹنٹ ٹینکر اور ڈسپینسر ڈلوانے پڑیں. سو اگر کوئی ادارہ آپ سے، اور میں اپنے ادارے کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں اپنے ادارے کو جانتی ہوں، میں کسی اور ادارے کی بات نہیں کر سکتی، لیکن جو بھی ادارہ الحمدللہ جو ریناؤنڈ ادارے ہیں جو یوٹیلیٹی چارجز لیتے ہیں، وہ صرف اپنے اس بلڈنگ کی سسٹیننس کے لیے کچھ آپ کا حصہ لے لیتے ہیں. اٹس یور پارٹ آف صدقہ اینڈ نتھنگ. آپ کی اس فیس سے انسٹیٹیوٹ نہیں چلتے ہیں، آپ کی اس فیس سے مدرسہ نہیں چلتا ہے، وہ تو اللہ چلواتا ہے، اللہ اپنے بندے بھیجتا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ جو انسٹیٹیوٹس یہ فیس لیتے ہیں وہ اصل میں کمپنسیشن لیتے ہیں، غلط فہمی، بالکل غلط فہمی. بعض لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں اور ان کو پے اور سیلری دی جاتی ہے. اگر وہ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ وہ کمپنسیشن نہیں لے رہے ہیں. دیکھیں عورتوں کے پاس یہ لگژری ہے، اور خاص طور پہ الحمدللہ اللہ اس لگژری کو اور نعمت کو سنبھال کے رکھے اور اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے. یہ حقیقت ہے کہ اگر میری جیسی کوئی عورت ہو تو اپنے شوہر کی سپورٹ کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں. اس لیے کہ شوہر نہ صرف آپ کی ضروریات پوری کریں بلکہ آپ کی خواہشات بھی پوری کریں. الٹا الحمدللہ دین کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنی لبرٹی بھی دے دیں کہ آپ ہر جگہ جا کر دین کا کام بھی کر رہے ہیں اور آپ والنٹیئر ہیں. یہ عورتوں کے پاس لگژری ہوتی ہے. امیجن میری جگہ پر کوئی مرد ہے اور وہ دن رات اس کام میں لگا رہا ہے. اگر 1 گھنٹے کی آپ کو کلاس لینی ہوتی ہے تو پیچھے آپ کو 12 گھنٹے کی پڑھائی کرنی ہوتی ہے. اگر یہ مرد کام کرے گا تو وہ اپنے بیوی بچے کی رننگ کاسٹ، اپنے گھر کی رننگ کاسٹ کیسے نکالے گا؟ اگر اس کا ادارہ اس کو سیلری دیتا ہے، اس کی اجازت ہے. مکس اپ مت کریں. دین بہت کلیئر ہے اور دین کے مزاج میں کلیئرٹی آگے فلٹر ڈاؤن کرنے کی بالکل ہے. ہر مسلمان کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. اگر کوئی اس طرح سے مرد دین پڑھانے والا جاب پر ہے اور سیلری لیتا ہے اپنے ادارے سے، آپ نہیں کہہ سکتے یہ کمپنسیشن لے رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے ہم ایلیگیشنز لگا دیتے ہیں بعض اوقات اور ہمیں چیزوں کی سیریسنس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. مصعب بن عمیر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. پسندیدہ یہی ہے امنگ دا فقہا، امنگ دا اسکالرس، کہ اگر کوئی مرد بھی ہے اور اس کا کوئی اپنا کاروبار ہے جس کو وہ اپنے دین کے کام کے ساتھ مینٹین کر سکتا ہے، دس از پسندیدہ کہ وہ دین کے کام کو والنٹیرلی کرے اور اپنے کاروبار کو الگ مینٹین کرے. لیکن ہمارے سامنے سیرت کے اندر مصعب بن عمیر کی مثال موجود ہے. مصعب بن عمیر وہی جن کی میں نے آپ کو مثال کچھ دن پہلے بھی دی تھی. ایلیٹ گھرانے کے تھے، لیکن جب اسلام لے کر آئے تو چچا نے گھر سے باہر نکال دیا. انفیکٹ ایسے نکالا کہ کوئی جوڑا بھی پاس جسم پر نہیں تھا. یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے اپنا زندگی کو ڈیووٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کے لیے. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے. اب جب یہ مدینہ گئے ہیں قرآن سکھانے کے لیے تو ان کے پاس تو نہ کوئی اپنا بیک گراؤنڈ تھا، نہ کوئی وراثت کا مال تھا، نہ کوئی ان کے پاس نوکری تھی. یہ دن رات رسول اللہ سے علم حاصل کرتے تھے. تو ان کو اللہ کے رسول نے ایک سیلری اپوائنٹ کر کے بھیجا تھا. جب مدینہ گئے ہیں، جب سفر کر کے گئے ہیں، کیا کھاتے؟ بھیک مانگتے کیا؟ کیسے کھانا کھاتے؟ بھوک لگتی تو کیا کھاتے؟ قرآن کے صفحے کھاتے کیا؟ بی ریئلسٹک. ہمارے لیے دین والوں کے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم دین والوں کی ریالٹی کو سمجھیں گے نہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. خاص طور پہ وہ سارے مرد، کوئی عورت مجبوری میں لے رہی ہے وہ اس کا معاملہ ہے،
لیکن مرد خاص طور پر اگر دین کا یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بالکل یہ بات دماغ میں نہیں لانی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ان کی اخلاص میں کمی ہے اور یہ اپنے ریوارڈ کے طور پر دنیاوی کسی قسم کی سیلری کو لے رہے ہیں. اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دین کے اندر کلیئرٹی ملتی رہے گی. جو یہاں بات کہی ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا، رسول جو تم سے کسی طرح کی کمپنسیشن نہیں مانگتے، اس چیز کو سمجھیں. جو آپ سے سیلری لیتا ہے دین کا کام کرتے ہوئے، وہ اللہ کی آیات کا بیچنے کے برابر نہیں ہے. اللہ کی آیات بیچنے کا مطلب ہے لوگوں کے مزاج کے مطابق قرآن کی آیات کی انٹرپریٹیشن کرنا. اگر کوئی کمپنسیشن سیلری کی فارم میں لے رہا ہے تو وہ آیات نہیں بیچ رہا، وہ ریوارڈ نہیں لے رہا. اور انبیاء اور رسول اس کی بہترین مثال ہوتے تھے. انبیاء اور رسول جس معاشرے میں آتے تھے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس معاشروں میں برائیاں اپنے پورے بوم پر ہوتی تھیں، وہاں پر سوشل ایشوز بہت زیادہ ہوتے تھے، معاشرے کا بیلنس آؤٹ ہوتا تھا، کرپل کر رہا ہوتا تھا معاشرہ. تو رسول آتے تھے پوری فورس کے ساتھ اب اس معاشرے کو کھڑا کرنے کے لیے. اس میں وہ ان برائیوں پہ ہاتھ رکھتے تھے جو اس معاشرے کی بڑی بڑی برائیاں ہوتی تھیں. جیسے مثال کے طور پہ میں اگر آج کی مثال لوں، آج کے زمانے میں آج کے پاپولر کلچر کے اندر ان ساری سیلیبریشنز پر بات کرنا جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں بٹ اسلام کا حصہ نہیں ہے. بسنت، ہولی، ویلنٹائن، ہیلووین اور پتہ نہیں کون کون سے اب تو ہم منانے لگ گئے ہیں. اب تو ہولی ایک طرح سے لگتا ہے کچھ دن بعد ایسٹر، ہولی، یہ سب تو کچھ دن بعد آفیشیل ہونے والے ہیں، جو اس کا حال ہو گیا ہے. اگر کوئی ان پہ بات کرتا ہے، بسنت بھی بنتی ہے اچھی خاصی، مدرز ڈے، فادرز ڈے، برتھ ڈیز، اینیورسریز، موویز، سینماز. اگر کوئی یہ بات مبلغ کرتا ہے سینما جانا چھوڑ دیجئے، موویز دیکھنا بند کر دیجئے. فیشن وداؤٹ ٹیکنگ دا مائنڈ سیٹ آف ستر کورنگ. اگر ان باتوں کے اوپر آج کوئی بات کرتا ہے اپنے درسوں کے اندر، آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ بہت غور سے سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ کتنی اچھی بات کی، لوگ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ کہیں کی. اخلاق تو سکھانا آتا نہیں ہے، ایکسٹریمزم سکھا کے چلی گئیں. یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، دیز آر دا پلیگز آف دا سوسائٹی. جب رسول آتے تھے بالکل اسی طرح کی چیزیں معاشرے کے لیے ناسور ہوتی تھیں، پلیگ ہوتی تھیں، بیماریاں ہوتی تھیں، کنٹیجیس ڈیزیزز ہوتی تھیں. رسول اس وقت اخلاقیات کی بات نہیں کرتے تھے، وہ پن پوائنٹ کرتے تھے یہ گناہ بلیٹنٹ ہے، اس کی معاشرے میں گنجائش نہیں ہے، اس کو چھوڑو ورنہ اللہ کی سزا آئے گی. آج کتنے ممبر سے آواز اٹھتی ہے انسیسٹ کے لیے؟ انسیسٹ کیسز کا اندازہ ہے پاکستان میں. اپنا باپ بیٹی کو ریپ کر رہا ہے، خود اپنا باپ، سگا باپ، بایولوجیکل فادر. بھائی بہنوں کو ریپ کر رہے ہیں، چچا ماموں بھتیجی بھانجیوں کو ریپ کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ریپ کرتے ہیں. اور لڑکیوں کی ہمت نہیں ہوتی ماؤں کو بتانے کی. کوئی بولتا ہے انسیسٹ کے اوپر، ممبر سے آواز آتی ہے کسی مسجد سے؟ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہر 5ویں عورت رو رہی ہے جس کے شوہر کا کسی نہ کسی عورت سے افیئر ہے. اور جس طرح کی بھی عورت ملتی ہے اس سے افیئر کرتے ہیں آج کل کے مرد. اللہ سب کے بیٹوں کو، بھائیوں کو، مردوں کو، شوہروں کو بچا کے رکھے. پیڈیکیور کرنے والی عورتوں سے بھی باز نہیں آتے. آپ کو معلوم ہے نا، آپ کے کراچی شہر میں ایسے پارلرز، سلونز کھل گئے ہیں جہاں مردوں کی پیڈیکیور اور مینیکیور کے لیے عورتیں موجود ہیں. میں آپ کے پاؤں میں ابھی پیڈیکیور کرنا شروع کروں تو آپ کو گدگدی شروع ہو جائے گی. امیجن اے مائنڈ آف اے مین، اور عورت بیٹھی اس کے پاؤں میں پیڈیکیور اور مساج کر رہی ہے. دس از ہیپننگ. اور پھر اس کے بعد چیٹنگ سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے. کتنے ممبر سے آواز آتی ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے خلاف؟ ہر 5ویں عورت پریشان ہے، شریف عورت پریشان ہے کہ اس کا شوہر کسی کے ساتھ انوالو ہے. کتنی ممبر سے آواز آتی ہے شراب کے خلاف؟ الکوہل کتنا عام ہو چکا ہے کہ آپ کی پارٹیز کے اندر سرو ہوتا ہے. آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ کس گھر میں بچوں کو بھیجیں جہاں پارٹی میں اس وقت الکوہل سرو نہیں ہو رہا ہوگا. جا کر دیکھیے آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا کیا حال ہے. بڑے بڑے ریناؤنڈ نام جہاں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے ہمیں بڑے بڑے سیٹ سکورز چاہیے ہوتے ہیں. نشے میں دھت بچہ سارا دن ساری رات ڈارم میں پڑا رہتا ہے، اماں ابا کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہاسٹل بھیجا ہوا ہے. کتنے ممبر سے آواز آتی ہے اس کے خلاف؟ کتنے لوگ بولتے ہیں اس کے لیے؟ ممبر تو اس کام کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا نا. کتنی عورتیں ریپ ہو رہی ہیں، کتنے ممبر سے آوازیں آتی ہیں؟ سود، کتنے ممبر بولتے ہیں اس کے لیے؟ رشوت، کتنے لوگ بولتے ہیں؟ کنسائنمنٹ پاس کرانے کے لیے
یہ ہاتھ میں ایک تھوڑی سی یا فائل آگے چلانے کے لیے ایک لفافہ ایک انویلپ پکڑا دیا. کتنے مولوی بولتے ہیں اس کے اوپر؟ کیوں نہیں بولتے؟ مسجد تو اسی لیے بنی تھی. جمعے کا خطبہ کس لیے تھا؟ تعلیم کے لیے تھا. ہم نے جمعے کا خطبہ بنا لیا یہ بتانے کے لیے کہ 15 شعبان کی بہت اہمیت ہے, ٹخنوں سے اونچی شلوار اور پینٹ کر لیجئے. آئی ایم سو سوری ٹو سے, بٹ دل دکھتا ہے. اتنا اہم پوائنٹ, اتنے اہم مقام کو اگر اس طرح استعمال تعلیم کے لیے نہیں کیا جائے گا تو پھر کہاں سے بہتری آئے گی؟ میڈیا آپ کا آلریڈی آؤٹ آف کنٹرول ہے, بلاغ کا کمیونیکیشن کا سسٹم آپ کا آلریڈی آؤٹ آف کنٹرول ہے. مسجدیں آپ کی ہمت نہیں رکھتی ہیں معاشرے کے ناسور کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے, تو پھر معاشرے کا وہی حال ہو جائے گا جو اس وقت ہمارے معاشرے کا ہو رہا ہے. اب بھی نہیں اٹھیں گے آپ اور میں, اب بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے مولویوں کا کام ہے, مولوی کریں, دیں یہ پیغام وہاں سے مسجد کے ممبر سے. نہیں دے گا تو آپ اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے ٹھنڈی مشین میں. کس نے کہا ہے کہ کون اپنی جان کو کھپائے روزہ رکھ کے؟ آپ لوگ اٹھ کر کیوں آئے یہاں پہ؟ کیوں محنت کر رہے ہیں اتنی؟ کیوں لکھ بھی رہے ہیں, ساتھ ساتھ سن بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, گھر جا کے اپنا قرآن بھی پڑھنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. اب افطاری کے لیے کچن میں آپ کو چاہے نوکر کھڑے ہوں آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے ساتھ میں. اس کے بعد آپ ڈرین بھی ہو جاتی ہیں, پھر آپ کو تراویح بھی اپنی پڑھنی ہوتی ہے, اپنی پرسنل عبادت بھی کرنی ہوتی ہے. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ درد ہے دین کا, اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے ایک پرسکون زمین دنیا کی شکل میں چھوڑنا چاہتے ہیں, اللہ کے ہاں اپنی حجت تمام کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ کام کرنے پڑیں گے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹیکنگ اے کمپنسیشن اینڈ ریوارڈ, اللہ کی آیات بیچنا, اور کسی انسان کسی مرد کا دین پڑھانے کے لیے سیلری لینا. اس چیز کو سمجھیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اولادوں میں سے ایسے بیٹے اٹھائیں جو مسجد کے ممبر پر جا کر مسجد کے اوپر وہ تعلیم کا کام کر سکیں, اور مسجدوں کے ایڈمنسٹریٹر بھی ایسے لوگ ہوں. کیوں نہیں بول پاتا بیچارہ مولوی؟ کیوں نہیں بول پاتا؟ بولے, اس کی نوکری چلی جائے گی. بول کے تو دکھائے. آپ کو معلوم ہے سلیبس ملتا ہے تمام مولوی حضرات کو, آپ اس سلیبس کو فالو کریں گے خطبوں کے اندر, یا آپ کا کوارٹرلی یا منتھلی سلیبس ہے. اس سے زیادہ آپ لائن آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یہ ہے خطرناک ایٹیٹیوڈ دین کے لیے. جو دین بولنے والا کسی بھی معاشرے کی پلیگ کے خلاف, بڑے وائسز کے خلاف بولتے ہوئے نہ گھبرائے, وہ نہیں دنیا سے ریوارڈ چاہتا ہے. رسول نہیں ڈرتے تھے. اگر لوط علیہ السلام ڈرتے رہتے اور اس مرض کے خلاف اور اس گناہ کے خلاف نہ بولتے جو ہومو سیکشولیٹی کا مرض تھا. ہومو سیکشولیٹی سیلیبریٹ ہوتا ہے اب دنیا میں, اور آپ کے بہت سے سکولز کے اندر بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے. اسکول لیول پر آفیشیل نہیں ہوتا, ذرا بچوں سے پوچھئے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام اپنے اس معاشرے کے اندر مت بولتے ہومو سیکشولیٹی کے خلاف, اور کہتے بیٹا ہمسائے کا خیال رکھنا, اپنے اچھے اخلاق سے پیش آنا, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا, ایک دوسرے کو کھانا کھلانا. تو وہ ریاکشن آتا لوط علیہ السلام پر جو کہ ہومو سیکشولیٹی کے لیے آواز اٹھانے پر آیا؟ کبھی بھی نہیں آتا. آج آدھے سے زیادہ معاشرہ مسلمان معاشرہ, اور ہمارا پاکستان کی میں اپنی بات کر رہی ہوں, باقی امت کو چھوڑ دیں, مورالٹی اور اخلاقیات کے راگ الاپتا رہتا ہے. آپ کا اخلاق لاپ سائٹڈ ہوگا اگر آپ حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کے قوانین آپ کے پیروں تلے روندے جاتے ہیں اور آپ کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتے. بھول گئے وہ کہانی جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سنائی گئی ہے احادیث میں؟ اللہ نے اس شخص کے گھر سے عذاب شروع کرنے کا کہا تھا جو واحد ایک شخص تھا ایک علاقے میں جس نے 80 سال تک کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اقلبھا, اس کے گھر سے آغاز کرو اس سزا اور عذاب کا, اس لیے کہ میرے احکامات روندے جاتے تھے پاؤں تلے, اور اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتے تھے, اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اس سزا میں نہ پس جائیں جو سزا گناہوں کی وجہ سے کسی معاشرے پر آئے گی, تو پھر بہتر ہے کہ اپنا حصہ ڈالنے والے بن جائیں, یس آ کی کیٹیگری میں آ جائیں, معاشرے کی جو سوشل ایولز ہیں اس کے خلاف بولیں. ابارشن کتنا عام ہے, کتنی مسجدوں سے آواز آتی ہے ابارشن جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. کتنی عورتوں کو سمجھایا جاتا ہے, کتنے گائنیکالوجسٹ کو تلقین کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے خود مشورہ دیا ابارشن کرنے کا تو اصل میں بلڈ منی آپ کو دینا ہوگا. کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ جو ابارٹ کرتا ہے, ون ہو ول ڈو ٹرمینیشن آف دا پریگنینسی, ڈاکٹر کرتی ہے یا دائی کرتی ہے, شی ہیز ٹو پے دا دیا بلڈ منی.
عورت کو تھوڑی دینی ہوتی ہے. عورت کو اور ڈاکٹر کو دونوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. لکھا ہوا ہے آپ کے پاکستان پینل کوڈ میں, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں, سیکشن 338 بی اینڈ سی, جائیے کھولیے اور پڑھیے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے. آپ کی کتابوں میں کتنے بھی قانون لکھے ہوں, آپ کے پاس کتنا بھی محفوظ قرآن ہو, جس دل کو ماننا نہیں ہوتا, جس کے سامنے صد ہو, جس کے پیچھے صد ہو, اور جس کو آسمان سے کور کر دیا گیا ہو اس لیے کہ اس نے احساس ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا, اس کے اوپر قانون امپیکٹ نہیں کرتے ہیں. دیکھو جیسے ہمارا معاشرہ اس وقت اس چیز کی مثال نظر آ رہا ہے. تو مرسلین کی ذمہ داری ہوتی تھی, وہ ان سبجیکٹس پر بات کرتے تھے جو معاشرے کا ناسور ہوتے تھے, جہاں سے برائیاں پھوٹتی تھیں, جن کو روک دیا جائے تو معاشرہ ایک سیدھے راستے کی طرف آ سکتا تھا. اور یہی چیز آج مجھے اور آپ کو بھی کرنی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کر سکیں. تو اللہ سے اخلاص مانگیں. جو والنٹیئر کر سکتا ہے دین کے راستے میں, والنٹیئر سے بڑھ کر بہترین ایسٹ اس وقت دین کے لیے کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کا ایمان سیدھا رہتا ہے, انسان کی نیت سیدھی رہتی ہے. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں, لگائیں اپنا وقت اللہ کے راستے میں, لگائیں اپنی جان اللہ کے راستے میں, لگائیں اپنا مال اللہ کے راستے میں. آپ خود نکلیں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں. اس وقت یہ پسندیدہ ہے, اور الحمدللہ اس اسٹیٹا پر بیٹھ کر, اس کلاس میں بیٹھ کر میں یہ بات کر سکتی ہوں. اللہ نے ہمیں ایفلوئنٹ کلاس کا حصہ بنایا ہے. ہمیں نہیں فکر ہوتی کہ ہمارے بچے کی اگلے سال کی فیس کیسے جائے گی, اور اگر نہیں فکر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے حساب بھی سخت لے گا, نعمتوں کا حساب ہوگا. ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. اللہ نے جو عمر دی تھی کہاں لگائی؟ پھر عمر میں بھی دوسرا سوال ہوگا, خاص طور پر جوانی. جب سب چیزیں فوراً سمجھ آتی تھیں, جب برابر بیٹھے ہوئے انسان کو موبائل فون یا کوئی ایپ آپریٹ کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور صرف یوں کر کے دیکھنے سے سب سمجھ آ جاتا تھا, جب کوئی بھی سافٹ ویئر فوراً استعمال کرنا آتا تھا, جب اپنی عقل بہت اچھی استعمال کرتے تھے گھر سجانے اور اپنے سجانے میں, تب کہاں لگائی جوانی اپنی؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ وقت کو کہاں لگایا؟ اور صحت جب اللہ نے دی تھی تو وہاں کن کاموں میں صحت کو لگا کر تھکے؟ اللہ پوچھے گا کن کاموں میں تھکے. تو ان 5 سوالوں کے جوابوں کو ابھی سے تلاش کریں اپنی زندگی میں. میری زندگی کیا ان 5 سوالوں کے جواب کو تلاش کرنے میں اور ان کو ڈیزائن کرنے میں گزر رہی ہے؟ سو ہمت کریں اپنے اندر, دین کو سیکھیں, اور دین کی جو ایسنس ہے, دین کا جو ایسنس ہے اس کو اپنی زندگی کا, اپنے 5 فٹ کے جسم کا حصہ بنائیں. دیکھیں ہم مستقل پیچھے پڑتے آ رہے ہیں, ہمارا کام ہے کنوے کرنا, کنونس کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اللہ مجھ سے میری قبر میں اور روز محشر میں مجھ سے اپنے 5 فٹ کے جسم کا سوال کرے گا. جو سمجھ آئی تھی اس پر کتنا عمل کیا, جو کلک کر گیا تھا اس کو کتنا زندگی کا حصہ بنا لیا. میں اس کے لیے جواب دہ ہوں. باقی اللہ کا معاملہ ہوتا ہے, اللہ کس کا دل کھولے. تو اس شخص نے فرمایا ان لوگوں کی بات سنو جو تم سے کوئی کمپنسیشن نہیں مانگتے, وَهُمْ مُهْتَدُونَ and they are committed to the guidance. یہ وہ رسول ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بہترین مثال بنایا ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ they are committed for the guidance. ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. لیکن جو رسول ہوتے تھے وہ پبلک سپیکرز ہوتے تھے. صحیح, جب رسول آتے تھے بالکل آپ کے میرے جیسے معاشرے کی طرح کے معاشروں میں آتے تھے, رسول پبلک سپیکرز ہوتے تھے. اگر آپ رسولوں کے علاوہ دیکھیں معاشروں میں آؤٹ سائڈ ریلیجن, تو پبلک سپیکر کون ہوتے تھے؟ پبلک سپیکر بڑی بڑی سپیچز کون کرتے ہیں آج کل؟ تو پالیٹیشنز. شاباش, بڑی بڑی سپیچز, بڑے بڑے جلسے پالیٹیشنز کرتے ہیں نا. جب رسول پبلک سپیکنگ کرتے تھے, پبلک سپیچز دیتے تھے, تو وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلایا کرتے تھے. وہ بھی معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے پالیسیز دیا کرتے تھے. پالیٹیشنز بھی سپیچز کرتے ہیں, لوگوں کا دل جیتنے کے لیے بڑی بڑی جو ہیں وہ پالیسیز بتاتے ہیں, اور وہ جو پالیسیز بتاتے ہیں اس میں وہ لوگوں کے فائدے کی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ وہ جو پالیسیز بتا رہے ہوتے ہیں, پالیٹیشنز کی کامن پالیسیز, ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, ابھی لائٹ گئی تھی, روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ایسیسیبل ہوگا, ہم بڑے بڑے پل بنائیں گے, سڑکیں بنائیں گے, میٹرو بنائیں گے, ہاسپٹلز بنائیں گے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائیں گے. یہ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں. دعوے پالیٹیشنز کے ہمیشہ سے
اکراس دا ہسٹری, کچھ ایکسیپشنل کیسز کے علاوہ دعوے بڑے بڑے, اخلاق اپنے لو, کمتر. آپ پالیٹیشنس کے اپنے کردار دیکھیں, وہ دعوے تو جھوٹے نکلتے ہی نکلتے, وہ تو ایک الگ کہانی ہے, اٹس اے پبلک سیکٹر کہانی. لیکن اگر آپ پبلک اسپیکنگ کرنے والے انسان کا قول و فعل دیکھیں تو پالیٹیشنس کے دعوے اعلیٰ ہوتے ہیں اور اپنے کردار کیسے ہوتے ہیں؟ کرپٹ. ہمیشہ سے تاریخ میں یہی ہوا, ایز کمپیئر ٹو رسول. رسول جو دعوے کرتے تھے اور جو پھر ان کی اپنی پرسنالٹیز ہوتی تھیں, کیا ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا تھا؟ رسولوں کی سنت رہی, رسولوں کی شان رہی کہ جس چیز کی دعوت دیا کرتے تھے سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنے والے ہوتے تھے. یہی چیز اپنے اندر لے کر آئیں, یہی چیز آپ کو انشاءاللہ اللہ کے سامنے سرخرو کرے گی. اس لیے پالیٹیشنس کو کمپنسیشن چاہیے ہوتا ہے, کرسی چاہیے ہوتی ہے, منسٹری چاہیے ہوتی ہے, تو وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں.